ہمارے اندر تزکیہ نفس ہے، ہمارے اندر تزکیہ قلب ہے. ان تمام امور، مذکورہ امور اگر ہمارے اندر موجود ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو مستقبل کی تابناکی کی طرف نہیں دھکیل رہے ہیں تو یہ سراسر پستی ہوگی ہمارے لیے. کیونکہ علامہ اقبال کا یہ شعر جو آپ کے ذہن کے دریچے میں گونج رہا ہے کہ گھٹے تو فقط ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت عالم میں یہ سما نہ سکے. یعنی کہ آپ کے اندر جو فطری صلاحیتیں رب العالمین نے ودیت کر رکھی ہیں، ان فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اور آپ مقام رفیع پر فائز ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ رضائے رب العالمین کے حصول کے لیے آپ اپنے آپ کو فی سبیل اللہ وقف کرنا چاہتے ہیں، تو یقین جانیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ بھی مقبولین بارگاہ ہوں گے اور اللہ رب العزت کے پیش نظر آپ کا بھی شمار عمل صالح کے بنا پر نیک بندوں میں ہوگا. عزیزان گرامی وقار اور میرے عزیز رفقا طلبہ کرام، اس وقت جھارکھنڈ کے اطراف میں بے شمار مدارس ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی مدرسے سے ضرور بھی ضرور ہے. ہماری ابتدائی تعلیم مدرسے میں نہ شروع ہو کر کے ایک مکتب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جتنی ابتدائی تعلیم ہو سکتی تھی ہم نے حاصل کی، لیکن اس کے بعد درس نظامی یا شعبہ تحفیظ کے لیے ہم اپنے گھر سے رواں دواں ہو گئے. اب یہاں فکر کا مقام یہ ہے کہ بے شمار ایسے طلبہ جن کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں، جن کے پاس کوئی رہنما نہیں، جو بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں، وہ تمام طلبہ 10 سالہ زندگی گزار کر کے یا شعبہ تحفیظ میں 3-4 سالہ زندگی گزار کر کے بھی اپنے اندر وہ تبدیلی نہیں دیکھ پاتے ہیں جو یقینی طور پر اور حقیقی طور پر ان کے اندر وہ تبدیلی ہونی چاہیے. اس کا سیدھا اور صاف واضح امر یہ ہے کہ وقت صحیح پر عصر حاضر کے تقاضات کے پیش نظر انہیں یا تو کوئی آئیڈیل نہ مل سکا، کوئی رہنما نہ مل سکا جس سے وہ بے راہ روی کے شکار ہو گئے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مدرسہ صرف یک سالہ تعلیمی رعایات کے پیش نظر اور تعلیمی سرگرمیاں اس قدر اس مدرسے کے سر فخر ہے کہ صرف 1 سالہ عرصہ میں اس مدرسے نے وہ مقام، وہ مرتبہ حاصل کیا کہ دیگر جتنے بھی اطراف میں مدارس ہیں سبھی مدارس کے اراکین تشریف لائے اور ان کی تشریف آوری کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے مدرسے میں جو تعلیمی ماحول ہے، آپ کے مدرسے میں جو تربیتی کردار ہے، ان تمام امور کے پیش نظر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسہ کا بھی الحاق آپ کے مدرسے سے ہو جائے. تو یہ بات ہم تمامی طلباء کے لیے اور اس مدرسے کے منتظمین و اراکین کے لیے باعث فخر اور باعث ستائش ہے. قرآن کریم کی تلاوت جس آیہ کریمہ سے میں نے کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، آج ہم تمامی کے پیش نظر انشاءاللہ العزیز عنقریب 2 ایسی شخصیتیں تشریف لائیں گی جو محتاج تعارف نہیں. دیگر مدارس اسلامیہ میں اگر آپ زندگی کے شعبۂ زندگی میں گوشوں کو آپ ڈھنڈولے ہوں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کس قدر وہ 2 شخصیتیں اپنے اندر قدرتی اور فطری صلاحیتیں ودیت کر رکھی ہیں کہ وہ ہر لمحہ ہر آن اللہ رب العزت کے رضا کے حصول کے لیے، حبیب رحمان کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو خدمات دین میں کس قدر مصروف کیے رہتے ہیں. تو آخرکار ان میں اور ہم میں فرق کیا، تفریق کیا کہ آج وہ
علماء کرام کی نظر میں بھی محبوب ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں بھی محبوب ہیں، جہاں جاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں عظیم المرتبت فائز فرماتا ہے۔ تو اگر آپ زیادہ دور نہ جا کر کے سطح ذہن کو ڈھنڈولیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مشرف اور معزز لقب سے انہیں ملقب کیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مجزہ سنایا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں لقد کرمنا بنی آدم کے معزز شرف سے ملقب فرمایا ہے، ٹھیک اللہ رب العزت نے ہمارے اندر بھی وہ صلاحیتیں ودیت کر رکھی ہیں۔ تو آخرکار کن وجوہات کے سبب ہم اس مقام کے حصول سے بے کوسوں دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا ہدف اور جن کا مقصد ہمیں ہمارے یہاں آنے کا ذریعہ اور سبب بنا تھا۔ تو اگر آپ غور کریں گے اور اپنے ذہن سے سوال کریں گے کہ کس بنا پر ہم پستی کے دہانے پر کھڑے ہیں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم جس طریقے سے بعد رمضان ہمارے دل میں جو ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک کسک ہوتی ہے حصول علم کی، کہ ہم تحصیل علم کے بعد اپنے آپ کے اندر، اپنی ذات کے اندر کس قدر چینجز دیکھنے کو ملے گا، ہم کس قدر مراتب علیہ پر فائز ہوں گے، ہم کس قدر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں گے، یہ تمام امور جن کی کسک ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، ہم مدرسے میں داخلہ کے بعد ان تمام امور کو تساہلی کے ساتھ، بڑی آسانی اور بڑی بے رغبتی کے ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا خسارہ یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ ہمارے اتنی محنت و مشقت کے باوجود درسگاہ میں آتے ہیں اور ان تمام اہم پہلوؤں پر بحث کر جاتے ہیں جو دیگر مدارس میں ان اہم پہلوؤں پر بحث کرنے سے اساتذہ گریزاں ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ حق اختیار دے رکھا ہے کہ آپ جہاں چاہیں، جس طریقے سے چاہیں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہی مدرسے میں داخلہ کے بعد ہم دیگر مشغولیات میں مصروف ہوتے ہیں، اور دیگر مشغولیات میں مصروف ہونے کے سبب ہمارا جو اصل مقصد اور اصل ہدف ہے، ہم اسی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز گرامی وقار اور میرے عزیز طلباء، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، یہ محفل واعظ ہے اور ہمارے بعد آپ کے مابین قرآن اور احادیث کے مترجم سید امین القادری صاحب قبلہ اور مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ، ممکن ہے کہ ان کی تشریف آوری ہوگی اور آپ ان کی ذات سے خوب استفادہ کریں گے۔ آخری بات یہ کہہ کر گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ کمی یہاں ہوتی ہے کہ ہم ان خوبیوں کو پہچاننے کے بجائے ہم اپنی کمیوں کی تلاش و جستجو میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم ان خوبیوں کی تلاش و جستجو میں نہ لگ کر دوسرے انسان کے مرتبے، دوسرے انسان کے عہدے، دوسرے انسان کے ٹیلنٹ اور دوسرے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان پر ہماری نظر ٹکا کرتی ہیں، لیکن رب العالمین نے خود ہماری ذات میں جو صلاحیتیں ودیت کر رکھی ہیں، رب العالمین نے جو ہمیں اشرف المخلوقات کے معزز شرف سے نوازا ہے، رب العالمین نے ہمارے ذہن کو جو وسعت عطا فرمائی ہے، اس کے پیش نظر ہماری ذہن میں کس قدر وسعت ہے، ہم کس قدر اس کا استعمال کر کے ایک اچھے اور کامل انسان بن سکتے ہیں، اور ملی سماجی، ملی معاشرتی مسائل کا حل ہم کس قدر ان کتب احادیث، کتب سیر اور کتب تفاسیر سے کر سکتے ہیں، اس چیز کو ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ دوسروں کے صلاحیتوں، دوسروں کے ٹیلنٹ سے قبل آپ کو سب سے پہلے غور و فکر کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر کیا چیز دی ہے، جس کو بروئے کار اگر ہم لا کر ترفع حاصل کرنا چاہیں تو ہم کیا اس عملی میدان میں اپنے آپ کو کامیاب و کامران پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول من جد وجدا، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ اور سب سے اول وہلہ میں یہ بات کہ جو ابتدائی طلبہ ہیں اور بعد رمضان ابتدائی ایام میں جن کی تشریف آوری مدرسے میں ہو گئی تھی، وہ اس بے راہ روی کے شکار ہیں کہ آخر کار 7 سالہ 9 سالہ زندگی گزار کر کے آخر کار ہمیں حاصل ہوگا کیا؟ تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حصول علم یہ ذریعہ معاش نہیں۔ حصول علم کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ علم کے حصول کے بعد ذریعہ معاش بھی اسے بنا لیں۔ مصر، قاہرہ اور دیگر یونیورسٹیز کا یہ ماحول رہا ہے کہ طلبہ دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی حاصل کرتے ہیں، اور ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان اخراجات کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ بذریعہ ٹیوشن یا دیگر کسی طریقے سے اس کو اپنے مصرف میں استعمال کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ استاذ محترم مولانا جاوید الازہری صاحب قبلہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک قانون ہے، لوگوں نے ایک ضابطہ بنا لیا ہے کہ حصول علم ہرگز ذریعہ معاش نہیں۔ بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے فہامہ، وقت کے بڑے ادیب، اردو ادیب جو لیکچراز ہوتے ہیں، پروفیسر ہوا کرتے ہیں عربی ادب کے، وہ یک لمحہ میں تعلیم بھی طالب علم کے پیش نظر رکھتے ہیں، تعلیم سے بھی طالب علم کو واشگاف کراتے ہیں، اور ذریعہ معاش کے لیے دوسرے امور کی انجام دہی میں بھی مصروف ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ 7 سالہ زندگی، 9 سالہ زندگی کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم اسے پڑھ کر کے اور ذریعہ معاش کا سبب بنائیں، بلکہ یہ 7 سالہ 9 سالہ زندگی جو ہم مدرسے میں وقف کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر سے آدمیت کو ختم کر کے انسانیت کو بروئے کار لاتا ہے۔ ہمارے اندر اپنے والدین کی کس قدر ہم خدمت گار بن سکتے ہیں اس چیز کو باہر لاتا ہے۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں ان کمیوں کو یہ باہر لاتا ہے، اور ہمیں ایک مکمل کامل انسان کے طور پر معاشرے کی نظر میں یہ پیش کرتا ہے۔ اور اخلاق حسنہ اور دیگر جتنے بھی امور ہیں ان تمام امور کے عمل سے ہی ہم ایک کامل انسان قرار پاتے ہیں، اور ان تمام امور کی انجام دہی کے بعد ہی ہمارے معاشرے میں جو دیگر افراد پر مشتمل ہوتا ہے ان کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں ان کا بھرپور کس قدر ان کو پور کیا جائے، ان کمیوں کو کس قدر دور کی جائے، اس کا جو جذبہ ہوتا ہے اور اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ مکمل طور سے ہمارے دلوں میں نقش ہو جایا کرتی ہیں، جن کے پیش نظر ہم تمام افراد کو راہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور دعوت اللہ کی بنا پر ہم اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حبیب کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایک ایسے انسان کی طرح رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا تم راہ کو عبور کر رہے ہو، راہ کو پار کر رہے ہو، یعنی کہ دنیا میں ہماری کوئی ایسے امور کی انجام دہی نہ ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہو، بلکہ دین کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کا جو مقصد ہے، اس مدرسے کا جو ہدف ہے کہ عصر نو کے تقاضات اور اس سے حاصل ہونے والے مستفاد مسائل کس قدر حل ہوں گے، اور ٹھیک اسی کے ساتھ جامعۃ المصطفیٰ میں ہر مہینے جو ہم سے برتر ہیں اور جن کی تعلیمی رکاوٹ کا سبب ذریعہ معاش بنی، اور دیگر یونیورسٹیز سے جو فارغ التحصیل ہیں، یعنی کہ ہم سے جو مجرب ہیں، ہم سے جو تجربہ کار ہیں، ان تمام حضرات کو یہاں مدعو کیا جائے گا اور ان کے شعبہ زندگی کو آپ کے پیش نظر رکھا جائے گا، جس سے آپ یہ معلوم کر سکیں گے کہ آخر کار آج سے قبل اتنی سہولیات نہ تھی، اور عدم سہولیات کے بنا پر بھی انسان بہت سے علوم و فنون پر مہارت رکھتا ہے، لیکن آج اتنی صلاحیات اور اتنے سہولیات ہیں کہ ہم اگر حقیقی طور پر حصول علم کو اپنا ہدف، اپنا مقصد بنا لیں تو یقیناً جس قدر یہاں کے اساتذہ باصلاحیت بامروت ہیں،
اور یہاں دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی دیا جا رہا ہے. یہ دونوں علوم سے اگر آپ اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، اس کے بعد معاشرے میں بحیثیت انسان، بحیثیت انسانیت جو آپ کا کردار ہوگا وہ لائق ستائش، قابل فخر، قابل مبارکباد ہوگا. یہ مدرسہ ہر لحاظ سے ہر ممکنہ کوشش کر کے آپ کے مستقبل کی تابناکی کے لیے شب و روز کوشاں ہے کہ کس قدر آپ یہاں سے فراغت کے بعد در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، بلکہ یہاں سے فراغت کے بعد آپ انہی مدرسے کے شعبے میں کسی خاص عہدے میں رہ کر اپنے آپ کو کامیاب اور کامران بنا سکیں. اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے جو ہمیں جس بات کا عزم کرنا ہے اور عزم مصمم ہمیں ہونا چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمیں خلوص للہیت چاہیے، ہر چیز میں اخلاص چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قول ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. تو اگر آپ کے اندر حصول علم کے تعلق سے خلوص للہیت ہوگی، حصول علم کے تعلق سے اخلاص ہوگا آپ کے اندر، تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں گونجے گی اور آپ کا ذہن ہرگز یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ ہم حصول علم کے بعد بے راہ روی کے شکار ہو جائیں. ذریعہ معاش ہم کس قدر حاصل کر سکیں، بلکہ حصول رضا رب العالمین اور حصول خوشنودی رحمان، یہ دونوں چیزیں جب آپ کو حاصل ہو جائیں گی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. تو ہر چیز میں ضرورت اس امر کی ہے، اور امر طلب یہ بات بھی ہے کہ ہم خلوص لائیں، اخلاص لائیں. بس انہی چند نصائح کلمات سے اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.